السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی اسکل کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ آپ لوگ 2026 میں سیکھ کر اپنا آن لائن کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اسکل میں نے اسی بیس پر سلیکٹ کیے ہیں کہ اس میں ابھی بھی پوٹینشیل ہے اور اس کو سیکھ کر آپ اپنا آن لائن کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہر اسکل کی جسٹ بیسک نالج شیئر کروں گا، جس سے آپ کو اسکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسکل کیسے کام کرتا ہے اور اس اسکل کو سیکھ کر آپ اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب پر مختلف کورسز یا مختلف ویڈیوز دیکھ کر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سا اسکل سلیکٹ کر لے اور جس سے وہ اپنا آن لائن کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی وہ کنفیوژن بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ کو ایک کلیئر روڈ میپ مل جائے گا کہ آپ کو کون سی اسکل سلیکٹ کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، جس میں آپ کے ساتھ سارے اسکل کی کمپلیٹ اور ویو شیئر کروں گا، جس میں آپ کو سارے اسکل کلیئر ہو جائیں گے۔ پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو اسکل سیکھنا چاہتے ہیں اس پہ آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کسی اور یوٹیوبر کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی اسکل سیلیکٹ کرنا ہے اور اسی پہ ہی کام کرنا ہے، فوکس ایک اسکل پہ کرنی ہے، کیونکہ آپ جب ملٹیپل اسکل پہ کام کرتے ہیں، ملٹیپل اسکل سیکھتے ہیں یا اس پہ کام کرتے ہیں، تو آپ ایک اسکل میں بھی ایکسپرٹ نہیں بنتے، اور اس کمپٹیشن کے دور میں وہی لوگ پیسہ کما رہے ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں کسی اسکل میں۔ تو بغیر ایکسپرٹی کے آپ کسی بھی اسکل سے پیسے نہیں کما سکتے، تو فوکس آپ کی ایک اسکل پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں، جس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ ہمارے پاس سب سے جو پہلا اسکل ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی۔ تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اے آئی بالکل نیو اسکل ہے، مطلب اے آئی نیو ٹیکنالوجی ہے۔ تو آنے والے وقت میں سب سے زیادہ اسکوپ اگر کسی اسکل کا ہوگا تو وہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اسکل ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں سارے جتنے بھی انڈسٹریز ہیں وہ اپنے سسٹمز میں اے آئی کو امپلیمنٹ کرے گا، اور جابس پہ بھی انہی لوگوں کو رکھے گا جن کو اے آئی کی سمجھ ہوگی، جو اے آئی سے کام لے سکتے ہیں۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اے آئی کو جاب کے لیے سیکھیں، آپ اے آئی کو اپنے فیلڈ میں بھی یوز کرنے کے لیے سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کو میں نے فرسٹ اسکل پہ کیوں رکھا ہے، باقی جو ہمارے پاس 7 ادر اسکل ہے اس کو میں نے فرسٹ پہ کیوں نہیں رکھا ہے، کیونکہ آپ جو بھی اسکل سیکھو گے، چاہے وہ ویب ڈیزائننگ ہو، چاہے وہ بلاگنگ ہو، چاہے وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو، چاہے وہ یوٹیوب اینڈ ٹک ٹاک آٹومیشن ہو، تو ان سارے اسکل میں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ایسا سمجھ لیں کہ اے آئی سب کا باپ ہے، تو اے آئی کو آپ ہر فیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے، اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے۔ اچھا، ابھی اے آئی کو سمجھتے ہیں، میں ہر اسکل کی آپ کے ساتھ سمپل ڈیفینیشن شیئر کروں گا تاکہ آپ ٹیکنیکل چیزوں سے کنفیوز نہ ہو۔ تو سب سے پہلے، اے آئی از لائک اے اسمارٹ روبوٹ دیٹ کین تھنک، لرن اینڈ ہیلپ سولو پرابلم۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں ہے، روبوٹ تھنک لرن اینڈ سولو پرابلم، تو کچھ لوگ اس سے بھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو سمپل الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے آئی ہمارے پاس ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے، اور ٹول کیا کام کرتا ہے؟ ٹول ہمارا کام آسان کرتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں ٹول یوز کرتے ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اے آئی کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اے آئی ہمارے پاس ایک ٹول ہے یا ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ہم آن لائن وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ نارملی ہیومن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ ہے وہ آن لائن بلاگنگ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، بلاگ لکھ رہا ہے یا آرٹیکل لکھ رہا ہے، تو وہ ہم اے آئی سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یا ایک بندہ ہے وہ آن لائن لوگو بنا رہے ہیں، تو لوگو ہم اے آئی سے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار، جب ہیومن ایک کام کر سکتے ہیں تو اے آئی سے ہم کیوں کریں؟ کیونکہ ہیومن جب ایک کام 2 گھنٹے میں کرے گا تو اے آئی سیم اسی کام کو 10 منٹ میں کرے گا، تو اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ بوسٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا اسکل ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کو سمپل الفاظ میں سمجھنے کے لیے کہ اے آئی ہمارے پاس ایک ٹول یا ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ نارملی انسان کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی اے آئی ہمارے پاس کام کیسے کرتا ہے، اے آئی کیسے چلتا ہے؟ اچھا، ہمارے پاس مختلف اے آئی ہے، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، کلاؤڈ ہو گیا، لیویبل ہو گیا۔ تو ہر اے آئی کا اپنے مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی اے آئی صرف انفارمیشن لینے کے لیے یوز ہوتا ہے، کوئی اے آئی صرف امیجز بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے، کوئی اے آئی صرف ویڈیو بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اے آئی کو کس پرپز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس پرپز کے لیے بھی آپ اے آئی کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی اے آئی کو اوپن کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ فار ایگزامپل آپ ویڈیو بنائیں گے اے آئی سے، تو آپ نے ایسے اے آئی پلیٹ فارم کو اوپن کرنا ہے جو کہ ویڈیو بناتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ہمارے پاس 4 اسٹیپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے پاس یوزر ہوتا ہے، یوزر کون ہے؟ جو اے آئی کو یوز کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، میں اگر اے آئی سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں کیا ہو گیا؟ میں یوزر ہو گیا۔ تو اے آئی سمپل ہمارے پاس ایسا ورک کرتے ہیں کہ اس کو ایک چلانے والا لازمی ہونا چاہیے، خود بہت سے تو اے آئی نہیں چلتی۔ تو ایک ہمارے پاس اے آئی کو چلانے کے لیے سب سے پہلے یوزر ہو گیا، سیکنڈ اسٹیپ پہ ہمارے پاس ان پٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ان پٹ ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے جو کہ ہم اے آئی کو پرووائڈ کریں گے فرسٹ اسٹیپ میں، کیونکہ اے آئی خود سے تو ہمیں کوئی چیز بنا کے نہیں دیتا، ہم اس کو کوئی آئیڈیا دیں گے، کوئی ٹیکسٹ وغیرہ دیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ یہ چیز ہمیں بنا کر دے دے، تو تبھی وہ بنائے گا۔ تو ہم جو چیز اس کو سمجھاتے ہیں یا جو ٹیکسٹ اس کو دیتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ان پٹ بولتے ہیں۔ تو سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ان پٹ ہو گیا۔
3rd نمبر پر ہمارے پاس اے کی برین ہوگی. ٹھیک ہے, اے ماڈل ہو گیا, چاہے وہ آپ فار ایگزامپل انفارمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی اوپن کریں گے تو چیٹ جی پی ٹی ہمارے پاس اس سینیریو میں اے کی برین ہو گئی. اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ویڈیو کی پلیٹ فارم فار ایگزامپل سی ڈانس کو اوپن کریں گے تو سی ڈانس اسی سینیریو میں ہمارے پاس برین ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, تو 3rd نمبر پر ہمارے پاس اے کی برین ہوگی. اچھا, تو 4th اسٹیپ پہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اے کو جو ہم نے انپٹ دیا تھا, جو چیز ہم اے سے فار ایگزامپل ویڈیو بنانا چاہتے تھے یا کوئی انفارمیشن لینا چاہتے تھے تو اس کا انپٹ ہمارے پاس لاسٹ میں آئے گا. تو اے ہمارے پاس ایزیلی یہ 4 اسٹیپ پہ کام کرتی ہے. سب سے پہلے اے کے لیے ایک یوزر ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. 2nd نمبر پر اے کو انپٹ چاہیے. 3rd نمبر پر اے اس انپٹ کو انڈرسٹینڈ کرے گا, اس کو لرن کرے گا, اور 4th نمبر پر اے ہمیں انپٹ دے گا. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک تو آپ کو اے کی سمجھ آ گئی کہ اے کیسے کام کرتی ہے. اے کو ایک یوزر چاہیے, اے کو انپٹ چاہیے. 3rd اسٹیپ میں اے خود سے وہ انپٹ کو انالائز کرے گا, اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا, اور 4th اسٹیپ میں ہمیں وہ آؤٹ پٹ دے گا, چاہے وہ انفارمیشن ہو, امیجز ہو یا ویڈیو ہو. وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چیز آپ اس سے بنوانا چاہتے ہیں. ابھی یہاں پر آتی ہے بات کہ اے کو کیوں سیکھے. تو جس طرح کمپیوٹر دنیا میں نئے نئے آئے تھے تو وہ اسی ٹائم کی نئی ٹیکنالوجی تھی. تو جن لوگوں نے اسی ٹائم کمپیوٹر کو سیکھا تھا, اس کے بعد جو آنے والے وقت تھا اس میں وہ سب سے زیادہ پیسے وہی لوگ کما رہے تھے, کیونکہ اس نے جو نئی ٹیکنالوجی آئی تھی اس کو ٹائم پر اڈاپٹ کیا تھا, ٹائم پر سیکھا تھا. سیم اسی طرح اے جو ہے یہ آج کی دنیا کی نیو ٹیکنالوجی ہے. اگر آپ اس کو ٹائم پر سیکھتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کے پاس جاب کی اپرچونیٹی بھی زیادہ ہوگی, اور آپ اے سے ویسے بھی پیسے کما سکتے ہیں بغیر کسی جاب کے. یا آپ کسی اور فیلڈ میں کام کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ گرافک ڈیزائنر ہے, ویب سائٹ ڈیزائنر ہے, تو آپ اے کو اپنے فیلڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا اسکل جو ہمارے پاس ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اور ان سب اسکل پر یہ جو 7 اسکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, ان سارے اسکل پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک کورس بھی بناؤں گا, چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہو یا 1.5 گھنٹے کا ہو. تو اس میں آپ کو ہر چیز سمپل اسٹیپ بائی اسٹیپ گائڈ کروں گا کہ آپ اے کو کیسے سیکھ سکتے ہیں, یا ادر جو اسکل میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اس اسکل کا آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ پیسے کیسے کما سکتے ہو. تو اس کے لیے ہر اسکل کے لیے الگ الگ ایک کمپلیٹ ویڈیو آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو جو بندے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر کے آگے پھر اسی اسکل کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی سیکھ سکتے ہیں. اور اسی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, صرف میں اسکل آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ اسکل کیسے کام کرتی ہے اور اس کو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو 2nd اسکل ہے وہ ہے وائب کوڈنگ. اچھا, ابھی وائب کوڈنگ کیا چیز ہے؟ پہلے جب لوگ ایپس بناتے تھے, یہ جو پلے اسٹور میں یا ایپ اسٹور میں ایپس ہوتے ہیں نا, یہ ایپس جو لوگ بناتے تھے یا جو لوگ بڑے بڑے ویب سائٹ بناتے تھے یا کمپنیز کے لیے ڈیٹا بیسز بناتے تھے, تو وہ ڈیٹا بیسز یا وہ ایپس یا وہ ویب سائٹ وہ کوڈنگ کے ذریعے بناتے تھے. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کو کوڈنگ کی نالج ہوتی تھی, جن لوگوں نے کوڈنگ سیکھا ہوتا تھا, وہی صرف ایپس ویب سائٹ یہ چیزیں بنا سکتے تھے. لیکن اے کے آنے کے بعد یہ چیز بالکل چینج ہو گئی ہے. ابھی ایک عام بندہ بھی جس کے پاس صرف آئیڈیا ہے کسی ایپ کے بارے میں یا کسی ویب سائٹ کے بارے میں, جس کے پاس صرف آئیڈیا ہے, وہ بھی ویب کوڈنگ کے ذریعے ایپس بھی بنا سکتے ہیں, وہ ویب کوڈنگ کے ذریعے سافٹ ویئر بھی بنا سکتے ہیں, وہ ویب کوڈنگ کے ذریعے ویب سائٹس بھی بنا سکتے ہیں. تو ویب کوڈنگ میں ہم سافٹ ویئر, ایپس, ڈیٹا بیسز اور اے آئی ٹولز یہ بنا سکتے ہیں سمپل نیچرل لینگویج میں. ٹھیک ہو گیا. نیچرل لینگویج کا کیا مطلب ہے کہ سمپل آپ ٹیکسٹ کے ذریعے بھی ایپس بھی بنا سکتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل جو ویب کوڈنگ کے پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس, ویب کوڈنگ کے مختلف اے آئی پلیٹ فارم ہے, جو کہ ویب کوڈنگ کے ڈیٹیل کورس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کون سا پلیٹ فارم بیسٹ ہے اور کون سا پلیٹ فارم کس چیز کے لیے بہترین ہے. تو ویب کوڈنگ کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس پلیٹ فارم پر آپ نے سمپل اپنی آئیڈیا کو ڈسکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے اس کو بتانا ہے کہ مجھے اس طرح کے ایپ چاہیے جس میں یہ فیچرز ہو اور جس کا لک اس طرح ہو. تو سمپل آپ اردو میں بھی اس کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے, اس آئیڈیا کے بیسس پر مجھے ایپس بنا کے دے دے. تو ویب کوڈنگ کے ذریعے ہم ایپ, سافٹ ویئر, ویب سائٹ یہ بنا سکتے ہیں بغیر کسی کوڈنگ کے. زیرو کوڈنگ نالج کے بغیر ہم سافٹ ویئر, ایپس اور یہ چیزیں بنا سکتے ہیں ویب کوڈنگ. اچھا, ویب کوڈنگ اب ہمارے پاس کیسے کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس انٹینٹ کا مطلب ہے آئیڈیا. سب سے پہلے جب آپ ویب کوڈنگ کریں گے, ویب کوڈنگ کے اسکل آپ سیکھیں گے, تو سب سے پہلے آپ آئیڈیا کو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس آئیڈیا لازمی ہونی چاہیے جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں یا آپ کوئی ایپس بناتے ہیں ویب کوڈنگ کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے پاس سب سے پہلے انٹینٹ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کا ایپ بنا رہے ہیں. پھر دوسری اسٹیپ میں آپ کے پاس اس ایپ یا ویب سائٹ کا لک, کہ یہ ویب سائٹ کا کلر کیسا ہوگا, ویب سائٹ کا ڈیزائن کیسا ہوگا, تو یہ بھی آپ کے پاس کلیئر ہونی چاہیے. 3rd نمبر پر آپ کے پاس لاجک, ویب سائٹ یا ایپس کی فیچرز, کہ یہ ایپ کیا کام کریں گے, ایپ میں کیا کیا فیچرز ہوں گے یا ویب سائٹ میں کیا کیا فیچرز ہوں گے. تو یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ابھی یہ تینوں چیزیں کسی بندے کے پاس نہیں ہے تو وہ کیسے ایپ یا ویب سائٹ بنائے گا؟ تو اس کے لیے بھی جو ڈیٹیل کورس آئے گی اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ مارکیٹ سے آئیڈیا کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ
آپ اس آئیڈیا کے ذریعے یا ایک پرابلم آپ اٹھائے مارکیٹ سے اور اس کے لیے آپ ایک سافٹ ویئر یا ایک ایپ بنا کے آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ویڈیو ہوگی, جو کورس ہوگا, اس میں ہوگا. تھرڈ نمبر پر آپ کے پاس لاجک ہونا چاہیے, اور فورتھ نمبر پر آپ کے پاس ایک اے آئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو اے تو مختلف سے پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو سمپل الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یو ڈسکرائب دا وائب, دا انٹینٹ, دا لک اینڈ دا لاجک. یہاں تک تو آپ کا کام ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک آپ اپنی آئیڈیا, جو آپ کے پاس انٹینٹ ہے, جو آپ کے پاس لک ہے, جو آپ کے پاس لاجک ہے, مطلب ایپ کا جو یا ویب سائٹ کا جو آئیڈیا ہے, اس کا جو لک ہے اور اس کا جو لاجک, جو فیچرز ہے, وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. سمپل آپ اے آئی کو وہ یہ 3 چیزیں پرووائڈ کریں گے. باقی اے آئی ڈز دا ہیوی لفٹنگ, مطلب باقی جتنی بھی کوڈنگ ہے اس ٹولز کے لیے یا اس ایپ کے لیے, وہ سارا کون کرے گا؟ وہ اے آئی کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو سیکنڈ اسکل ہمارے پاس وائب کوڈنگ ہے. وائب کوڈنگ کے ذریعے آپ ایپس بھی بنا سکتے ہیں, آپ ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں, آپ اے آئی کے ٹولز بھی بنا سکتے ہیں بغیر کسی کوڈنگ نالج کے, زیرو کوڈنگ کے. صرف آپ نے اپنی سمپل اپنی اردو زبان میں بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں, انگلش زبان میں بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں, آپ وائس میں بھی بتا سکتے ہیں وائب کوڈنگ پلیٹ فارم کو, اور آپ ٹیکسٹ میں بھی بتا سکتے ہیں. تو سمپل آپ نے یہ 3 چیزیں اس کو دینی ہے, باقی آپ کے لیے وہ ریڈی ایپ یا سافٹ ویئر بنا کے دے گا. تو ویب کوڈنگ کا جو ڈیٹیل کے ساتھ کلاس ہوگا, ڈیٹیل کے ساتھ کورس ہوگا, تو اس میں ساری چیزیں آپ کو کلیئر کروں گا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے تو آپ مارکیٹ سے آئیڈیا کیسے اٹھاؤ گے. پیسے ویب کوڈنگ سے کون لوگ کمائیں گے؟ وہی لوگ کمائیں گے جو ایک مسئلہ حل کریں گے. فار ایگزامپل ایک مسئلہ ہے مارکیٹ میں, اس مسئلے کے لیے وہ ایک سافٹ ویئر بناتا ہے, تو سافٹ ویئر ان لوگوں کو بھیجے گا جن لوگوں کو وہی مسئلہ ہے, تو اسی کے ذریعے وہ پیسے کمائے گا. تو وہ مسئلہ آپ کیسے فائنڈ کرو گے؟ تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ جو کورس آئے گا اسی میں آپ کو ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ اسکل ہو گیا ویب کوڈنگ. تھرڈ اسکل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ای کامرس. تو ای کامرس سے تو بہت سارے لوگ, جتنے بھی لوگ ہیں اس کو سمجھ ہوگی کہ ای کامرس کیا چیز ہے. ای کامرس کا سمپل ڈیفینیشن کیا ہے کہ سیلنگ پروڈکٹس آن لائن, مطلب ہم آن لائن کسی چیز کو, کسی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ای کامرس کے لیے ہمارے پاس مختلف پلیٹ فارم ہیں, جیسا کہ امیزون ہمارے پاس ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے, ٹک ٹاک شاپ ہمارے پاس ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے, شاپیفائی ہمارے پاس ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے, پاکستان میں ہمارے پاس دراز جو ہے وہ ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے. تو ان سارے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ای کامرس کا بزنس کر سکتے ہیں. باقی ہر پلیٹ فارم کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. امیزون کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, ٹک ٹاک شاپ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوگی, دراز کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوگی کسی چیز کو سیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈیٹیل کے ساتھ جو ای کامرس کا کورس آئے گا تو اس میں سارے جتنے بھی مشہور پلیٹ فارم ہیں, امیزون ہو گیا, شاپیفائی ہو گیا, ٹک ٹاک شاپ ہو گیا, ای بے ہو گیا, ایٹ سے ہو گیا, پاکستان میں دراز ہو گیا, تو یہ سارے پلیٹ فارم پہ میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک کورس بناؤں گا. امیزون پہ سپریٹ کورس ہوگا, ٹک ٹاک شاپ پر سپریٹ کورس ہوگا. تو اگر آپ نے کسی ایک پلیٹ فارم کو پھر آگے سیکھنا ہے تو آپ اس کو آگے سیکھ سکتے ہیں. یہاں پر صرف ہم اور آل ای کامرس کی بات کریں گے کہ ای کامرس آپ سمجھ جائیں کہ ای کامرس کس چیز کو کہتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا. تو ای کامرس سمپل ڈیفینیشن ہے سیلنگ پروڈکٹ آن لائن, مطلب آن لائن ہم پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ای کامرس بولتے ہیں. اچھا, ای کامرس میں ہمارے اسٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم کریٹ آن لائن اسٹور. سب سے پہلے تو ہم ای کامرس کی بزنس میں ایک آن لائن اسٹور بناتے ہیں, چاہے وہ امیزون پہ ہم بنائیں, چاہے وہ ٹک ٹاک شاپ پر ہم بنائیں, چاہے وہ شاپیفائی پر ہم بنائیں, چاہے وہ پاکستان میں دراز پر ہم بنائیں. تو ای کامرس میں ہمارے پاس سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس سب سے پہلا اسٹیپ اسٹور کا ہے کہ ہم اسٹور بنائیں, وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ اسٹیپ میں ای کامرس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل مارکیٹ میں تو بہت سارے پروڈکٹ سیل ہوتے ہیں, تو ہم کسی رینڈم پروڈکٹ کو تو سیل نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مارکیٹ میں ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی اچھی پروڈکٹ مل جائے جو ہم آن لائن سیل کر کے اس سے پیسے کمائیں. فار ایگزامپل آپ کسی رینڈم پروڈکٹ کو سیل کرو گے تو اس کی سکسیس ریشو بہت زیادہ کم ہوگی, کیونکہ وہ تو آپ نے ریسرچ نہیں کیا ہے. تو بزنس میں ریسرچ کرنا یہ لازمی چیز ہے. بغیر ریسرچ کے اگر آپ کوئی بھی بزنس کرو گے تو اس میں آپ کو لازمی نقصان ہوگا. تو ای کامرس میں ہمارے سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے پروڈکٹ ریسرچ کا, جس میں ہم پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں. وہ ہر پلیٹ فارم کی پروڈکٹ ریسرچ تھوڑی الگ ہوتی ہے. امیزون کے لیے پروڈکٹ ریسرچ کرنا تھوڑا الگ ہے, ٹک ٹاک شاپ کے لیے پروڈکٹ ریسرچ کرنا تھوڑا الگ ہے, دراز کے لیے پروڈکٹ ریسرچ کرنا تھوڑا الگ ہے, لیکن اسٹیپ وہی ہے. پروڈکٹ ریسرچ ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ہے ای کامرس میں. فرسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس اسٹور ہونا چاہیے, وہ ہم چاہے جس بھی پلیٹ فارم میں بنائیں. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کیسے فائنڈ کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس سیکنڈ اسٹیپ ہو گیا. تھرڈ اسٹیپ میں جب ہم کوئی پروڈکٹ ریسرچ کر کے ہمیں کوئی پروڈکٹ مل جاتا ہے تو تھرڈ اسٹیپ میں ہم اس کو اپنے اسٹور پر لسٹ کرتے ہیں. پھر ہر پلیٹ فارم کا لسٹنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے. امیزون کا لسٹنگ تھوڑا الگ ہے, دراز کا لسٹنگ الگ ہے, ٹک ٹاک شاپ کا لسٹنگ الگ ہے. تو تھرڈ اسٹیپ میں ہم اسی پروڈکٹ کو اپنے اسٹور پر لسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی امیجز ہم لسٹ کرتے ہیں, اس کے ڈسکرپشن میں ہم اس پروڈکٹ کے بارے میں معلومات لسٹنگ میں کرتے ہیں.
تو یہ ہمارے پاس فورتھ اسٹیپ ہو گیا. اور ففتھ اسٹیپ میں جب ہمیں کوئی آرڈر آتا ہے تو ہم اس کو کسٹمر کو پہنچاتے ہیں. کسٹمر کو ڈیلیور کرنا یہ پلیٹ فارم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سمپل ای کامرس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ 3-4 چیزیں سمجھنی ہے کہ ای کامرس میں ہم آن لائن چیزیں سیل کرتے ہیں, آن لائن پروڈکٹس بیچتے ہیں, اور اس میں ہمارے 4 جو لازمی اسٹیپ ہے ہر ای کامرس میں, چاہے وہ امیزون پہ کرتے ہیں, شاپیفائی پہ کرتے ہیں, ٹک ٹاک شاپ پہ کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس یہ 4 لازمی اسٹیپ ہے. ایک ہم اسٹور بناتے ہیں, اسٹور کی ریکوائرمنٹ ہر مارکیٹ پلیس کی الگ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری اسٹیپ میں ہم پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں, اپنے لیے کوئی ایسی پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں جس میں ہمیں پروفٹ ہو جائے. تھرڈ اسٹیپ میں ہم اسی پروڈکٹ کو اپنے اسٹور پر لسٹ کرتے ہیں, اور فورتھ اسٹیپ میں جب ہمیں کوئی آرڈر آتا ہے وہ ہم کسٹمر کو ڈیلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ای کامرس میں ہم 4 ایسے پلیٹ فارم کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور اس کی کمپلیٹ کورس آئے گی. سب سے پہلے امیزون کی کورس آئے گی, سیکنڈ نمبر پر ٹک ٹاک شاپ کی کورس آئے گی, تھرڈ نمبر پر شاپیفائی کی کورس آئے گی, اور فورتھ نمبر پر ایٹ سے کی کورس آئے گی. کیونکہ ایٹ سے میں ہمیں بزنس شروع کرنے کے لیے پیسے بہت کم لگتے ہیں, تو فورتھ نمبر پر ہم ایٹ سے کو بھی ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ نے ای کامرس میں کسی بھی پلیٹ فارم کو سیکھنا ہے, چاہے وہ امیزون, شاپیفائی, ٹک ٹاک شاپ یا ایٹ سے ہو, تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, کیونکہ ان سارے پلیٹ فارم پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بناؤں گا. اچھا, ہمارے پاس جو فورتھ اسکل ہے وہ ہے ٹک ٹاک اینڈ یوٹیوب آٹومیشن. بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ ٹک ٹاک اینڈ یوٹیوب آٹومیشن کیا چیز ہے. اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو ہم ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر ایسے ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں کہ جس میں ہم نظر نہ آئے. تو سمپل ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے کہ کریٹنگ ویڈیوز وداؤٹ شوئنگ یور فیس. اچھا, یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں آٹومیشن کے بارے میں بہت مسکنسیپشن ہوتے ہیں کہ یار آٹومیشن اسی چیز کو بولتے ہیں کہ ہم یوٹیوب اور ٹک ٹاک کا چینل بنائیں گے, خود بخود اس پہ کام ہوگا, کیونکہ یہ آٹومیشن ہے. تو ایسا نہیں ہے. ویڈیو آپ نے بنانی ہے, چاہے اس میں ہم 2 طرح کے کنٹینٹ پہ کام کرتے ہیں. ایک ہم کاپی رائٹ کنٹینٹ پہ کام کرتے ہیں, اور دوسرا ہم اے آئی کنٹینٹ پہ کام کرتے ہیں. تو اگر آپ کاپی رائٹ کنٹینٹ پہ کام کریں گے تو اسی میں بھی آپ نے کسی ویڈیو کو اٹھانا ہے اور اسی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے پھر ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا ہے. تو آپ نے کام لازمی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آٹومیشن میں آپ نے کام نہیں کرنا ہے, آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, لیکن صرف آپ کا فیس نظر نہیں آتا. آپ کے ایسی کنٹینٹ بناتے ہیں جس میں آپ خود نظر نہیں آتے. اور اگر آپ اے آئی کے کنٹینٹ بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کسی اے آئی پلیٹ فارم سے بناؤ گے تو اس میں بھی آپ کا محنت لازمی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب آٹومیشن میں محنت نہیں ہے, اس میں بھی آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے. صرف آپ کا فیس نظر نہیں آتا, باقی آپ نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے. اور اگر آپ کاپی رائٹ کنٹینٹ پہ کام کرتے ہیں تو کاپی رائٹ میں پھر آپ نے کسی اور کی ویڈیو اٹھا کر اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے پھر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. اچھا, تو ٹک ٹاک اور یوٹیوب آٹومیشن میں ہمارا فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ فائنڈ ویڈیو ٹاپکس. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ نیچ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے ٹاپک کو پوائنٹ کریں, کسی ایسے نیش کو پوائنٹ کریں کہ اس میں کمپٹیشن کم ہو. فار ایگزامپل اس میں زیادہ لوگ ویڈیو نہیں بنا رہے ہو اور ہم اس میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کر لیں. تو سب سے پہلے اسٹیپ میں ہم ٹک ٹاک اور یوٹیوب آٹومیشن میں کیا کرتے ہیں, اپنے لیے کوئی ٹاپک یا کوئی نیش سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیش سلیکٹ کرنا یہ ہمارا لازمی اسٹیپ ہے, کیونکہ اگر بغیر کسی نیش کے آپ رینڈم ویڈیو اپلوڈ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آگے پھر آپ کو ویوز نہیں آئیں گے. تو کسی اسپیسیفک ٹاپک یا اسپیسیفک نیش کو پکڑ کر ویڈیو اگر آپ بناؤ گے تو آگے آپ کا آڈینس جو لوئل آڈینس ہے وہ آپ کی آڈینس لوئل بلڈ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو ٹک ٹاک اینڈ یوٹیوب آٹومیشن میں ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم کوئی ٹاپک یا کوئی نیش سلیکٹ کریں اپنے لیے. ابھی نیش کیسے پوائنٹ ہوتا ہے, تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اس ویڈیو میں ہر اسکل کے صرف آپ کے ساتھ جو بیسک اور ویو ہے, جو بیسک نالج ہے وہی شیئر کروں گا. باقی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اسکل کا میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. ٹھیک ہو گیا. تو فرسٹ اسٹیپ میں آپ کو ایک نیچ یا ایک ٹاپک سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. وہ آپ کیسے پوائنٹ کرتے ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم اسی ٹاپک پر اسکرپٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکرپٹ وہ ہم اے آئی سے جنریٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اے آئی کو آپ ہر فیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں. تو سیکنڈ میں ہمارے پاس اسکرپٹ ہوتا ہے کہ ہم اسی ٹاپک کے لیے اسکرپٹ لکھ لیں کہ یہ ویڈیو فار ایگزامپل اگر آپ اے آئی سے بناتے ہیں تو اے آئی کو بھی آپ نے اسکرپٹ دینی ہوتی ہے کہ آپ مجھے ویڈیو بنا کے دے دے. آپ نے اے آئی کو سمجھانا ہے کس چیز کے ذریعے, اسکرپٹ کے ذریعے. اور آپ کاپی رائٹ کنٹینٹ پہ کام کرتے ہو تو پھر آپ کو اسکرپٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ تو وہ آلریڈی کسی دوسرے بندے کی ویڈیو اٹھاتے ہیں, پھر آپ کو اس میں صرف ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ اے آئی کنٹینٹ پہ کام کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس ٹاپک نیچ ہونی چاہیے. سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ کے پاس ویڈیو کے لیے اسکرپٹ لکھنا, یہ آپ نے سیکھنا ہوتا ہے کہ اسکرپٹ کیسے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ اسٹیپ پہ آپ اے آئی کے ذریعے ویڈیو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے اے آئی کے ذریعے اس اسکرپٹ کی بیسس پر اے آئی پر ویڈیو بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس تھرڈ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے, ویڈیو بنائیں. یوٹیوب اور ٹک ٹاک آٹومیشن میں تھرڈ اسٹیپ میں ہم اسکرپٹ کے ذریعے اے آئی سے ویڈیوز بناتے ہیں. ہمارے پاس جو لاسٹ اسٹیپ ہوتی ہے کہ ہم اسی ویڈیو کو یوٹیوب یا ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر کے
اسی سے پیسے کمائیں. تو یہ ہمارے پاس یوٹیوب اور ٹک ٹاک آٹومیشن کے سمپل اسٹیپ ہے. سب سے پہلے آپ نے نیچ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. سیکنڈ اسٹیپ پر آپ نے پھر ہر ویڈیو کے لیے ٹاپک پوائنٹ کرنے ہوتے ہیں. پھر اسی ٹاپک کے لیے اسکرپٹ بنانی ہوتی ہے. پھر اسی اسکرپٹ کو اے ای کے ذریعے ویڈیو میں ویژولز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. پھر جب آپ اس کو ویژول میں کنورٹ کریں گے تو اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت ایڈیٹنگ ہوگی. تو ایڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے سمپل اسی ویڈیو کو ٹک ٹاک یا یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے جو ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا مونیٹائزیشن کرائٹیریا ہے اس کو کمپلیٹ کر کے آپ چینل کو مونیٹائز کرتے ہیں اور اسی کے بعد آپ کو ارننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو فورتھ اسکل تھا وہ ٹک ٹاک اینڈ یوٹیوب آٹومیشن تھا. تو اس کو بھی آپ 2026 میں سیکھ کر آپ آگے پیسے کما سکتے ہیں اور اس کو آپ ایز اے کریئر لے سکتے ہیں. اچھا ہمارے پاس جو ففتھ اسکل ہے وہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ. ویڈیو ایڈیٹنگ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ یار ویڈیو ایڈیٹنگ کس چیز کو بولتے ہیں. تو سمپل الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں میں کہ ہم ویڈیو کو انگیجنگ بنانے کے لیے تاکہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں انگیجنگ بنانے کے لیے ان سے وہ پارٹس ڈیلیٹ کرتے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہوتے. فار ایگزامپل یہ میں جو کورس ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں کوئی ایسا چیز ریکارڈ ہو جائے جو کہ میں نہیں چاہتا ویڈیو میں, اس کو ریموو کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کہتے ہیں. پھر ویڈیو کو انگیجنگ بنانے کے لیے اس میں کیپشن ایڈ کرنا یا اس میں کچھ ویژولز ایڈ کرنا. تو ویڈیو سے ان نیسیسری پارٹ کو ڈیلیٹ کرنا اور اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ایڈ کرنا, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ بولتے ہیں. مطلب ایک سمپل ویڈیو کو انگیجنگ اور انٹرسٹنگ بنانے کو ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم تو ایک ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کیپ کٹ کے ذریعے ایڈیٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کیپ کٹ کے ذریعے. تو سب سے پہلے آپ نے کیپ کٹ کو اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیپ کٹ کو آپ نے اوپن کر لیا تو جس بھی ویڈیو کو آپ ایڈٹ کریں گے تو فرسٹ اسٹیپ میں آپ اس ویڈیو کو امپورٹ کریں گے کیپ کٹ میں. فار ایگزامپل وہ ویڈیو آپ کے پاس 2-3 ویڈیو ہے اور وہ 2-3 کو آپ نے ایک ویڈیو بنانا ہے تو ان تینوں ویڈیو کو آپ نے کیپ کٹ میں امپورٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ اسٹیپ ہمارے پاس آرگنائز کا ہے کہ ہم اسی ویڈیو کو آرگنائز کریں. فار ایگزامپل آپ کے پاس 2-3 کلپس ہے کسی ویڈیو کے تو اس کو آپ آرگنائز کریں کہ یہ کلپ پہلا کلپ ہے, یہ کلپ سیکنڈ کلپ ہے, یہ کلپ تھرڈ کلپ ہے. اچھا ویڈیو ایڈیٹنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پریکٹیکل جو ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر میں صرف جسٹ آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں اسکل کے بارے میں, تو اسی وجہ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم اسی ویڈیوز کو آرگنائز کریں گے, اس کو ٹرم وغیرہ کر کے. پھر تھرڈ اسٹیپ میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ایڈ ایڈٹس. فار ایگزامپل اس میں ٹرانزیکشن ایڈ کرتے ہیں, اس میں ٹیکسٹ افیکٹ ایڈ کرتے ہیں, اس میں اگر آپ نے کوئی میوزک ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو تھرڈ اسٹیپ میں ہمارا یہی کام ہوتا ہے. فورتھ اسٹیپ میں ہم اسی ویڈیو کو پریویو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسی ویڈیو کو پلے کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس میں کون کون سی چیزیں ہم نے ایڈٹ کر دی ہے, کون کون سی چیزیں رہ گئی ہے. تو یہ ہمارے پاس فورتھ اسٹیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ففتھ اسٹیپ میں ہم پینل ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر ہمارے پاس ریویو کے بعد کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو ہم اسی چیزوں کو پھر ایڈٹ وغیرہ کرتے ہیں. لاسٹ سکس اسٹیپ میں ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا تو ویڈیو ایڈیٹنگ اسکل کیوں ضروری ہے. تو ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آن لائن کریئرز ہے تو کمپنیز کو, کنٹینٹ کریٹرز کو ویڈیو ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے بھی اپنی یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں یا کوئی کمرشل ویڈیو ایڈز وغیرہ بنا سکتے ہیں کمپنیوں کے لیے. تو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہمارے پاس ایک ایسی اسکل ہے جو کہ 2026 میں آپ سیکھ کر اپنا آن لائن کریئر اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسکل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ. اچھا ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں سمپل ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے بندے کا پروڈکٹ اور سروسز اس کو پروموٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم درمیان میں صرف کمیشن لیتے ہیں, ہم نہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں نہ سروس سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس نہ اپنی پروڈکٹ ہوتی ہے نہ ہمارے پاس اپنی سروس ہوتی ہے. ہم کسی اور بندے کی پروڈکٹ یا سروس کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کو لے لیں, آپ اس فار ایگزامپل اس سروس کو لے لیں. تو جب بھی کوئی بندہ اس پروڈکٹ کو پرچیز کرتا ہے یا اس سروس کو پرچیز کرتا ہے تو جس پلیٹ فارم کے ساتھ ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ ہمیں کیا دیتا ہے, کمیشن دیتا ہے. اچھا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کو ہم 2 چیزوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک ہم اس کو سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا ہم اس کو ویب سائٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. مطلب ہم کسی بندے کی پروڈکٹس یا سروسز کو سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ کرتے ہیں یا ویب سائٹ کے تھرو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے 2 طریقے ہیں, ایک ہے سوشل میڈیا, دوسرا ہے ویب سائٹ. ان دونوں طریقوں سے ہم کسی اور کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر کے اس سے پیسے کما سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہمارا ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے فار ایگزامپل اگر ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنی ہے تو سوشل میڈیا پر ہم ایک اکاؤنٹ بنائیں گے اور اس میں ہم اپنی آڈینس کو گرو کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جب 10,000 20,000 آڈینس آ جاتے ہیں اسی کے بعد پھر ہم کسی اور کا پروڈکٹ پروموٹ کریں گے اس آڈینس کو. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ ویب سائٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنانا ہوتا ہے, پھر اسی ویب سائٹ پر ٹریفک لانی ہوتی ہے, مطلب آڈینس لانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کام ہمارا ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں آڈینس گرو کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آڈینس آ جائے, ہمارے پاس لوگ آ جائیں.
جس کے ساتھ ہم اس پروڈکٹ یا سروس کا لنک شیئر کریں. ٹھیک ہو گیا. تو پہلے اسٹیپ میں ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں آڈینس گرو کرتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم پھر کسی ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام کو جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ امیزون کا ہو گیا یا ہوسٹنگر کا ہو گیا, وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آڈینس کس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, تو آپ پھر اس حساب سے پروڈکٹ یا سروس پروموٹ کریں گے. تو سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کوئی بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام جو ہے وہ جوائن کریں گے. تھرڈ اسٹیپ میں ہم پھر اس ایفیلیٹ پروگرام سے کوئی پروڈکٹ یا کوئی سروسز سلیکٹ کرتے ہیں, جو سروس یا جو پروڈکٹ ہم لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو تھرڈ اسٹیپ میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے, ایک پروڈکٹ یا ایک سروسز کو سلیکٹ کرنا تاکہ اس کو ہم لوگوں کو پروموٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. فورتھ اسٹیپ میں ہم پھر اس پروڈکٹ یا اس سروس کا لنک شیئر کرتے ہیں اپنے آڈینس کے ساتھ, چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا ویب سائٹ پر ہو. تو ہم ویب سائٹ کے ذریعے بھی اسی پروڈکٹ کا لنک شیئر کر سکتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پر بھی اس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو فورتھ اسٹیپ میں ہم اسی پروڈکٹ کا لنک شیئر کرتے ہیں. اور ففتھ اسٹیپ میں جب کوئی بندہ اسی لنک کے ذریعے, چاہے وہ ویب سائٹ کے ذریعے ہم نے شیئر کیا ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے شیئر کیا ہو, ٹھیک ہو گیا, تو اس لنک کے ذریعے جب وہ کسی پروڈکٹ یا سروسز کو پرچیز کرتا ہے تو جس پلیٹ فارم کے ساتھ ہم نے ایفیلیٹ اکاؤنٹ اوپن کیا ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے, کمیشن دیتا ہے. تو اس طرح ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے بغیر کسی پروڈکٹ کے, بغیر کسی سروس کے ہم پیسے کما سکتے ہیں, کیونکہ ہم کسی اور بندے کا پروڈکٹ یا کسی اور بندے کا سروس صرف لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اگر وہ پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں کمیشن ملتا ہے. تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی آپ 2026 میں سیکھ کر اس سے آپ اپنا آن لائن کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کریں یا ویب سائٹ کے ذریعے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کریں, دونوں طریقوں سے آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو ہمارے پاس اسکل ہے وہ ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ. ٹھیک ہے, ویب ڈیزائننگ. اچھا, یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ الگ چیز ہے اور ویب سائٹ ڈیزائننگ الگ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. ویب سائٹ ڈیزائننگ جو ہے وہ بالکل ایزی ہے, اس میں آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کے ذریعے ویب سائٹ بناتے ہیں, مطلب آپ ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے کوڈنگ لکھنی ہوتی ہے. تو ویب سائٹ ڈیزائننگ الگ چیز ہے اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ یہ الگ چیز ہے. تو ابھی آپ کو ویب سائٹ ڈیزائننگ کیوں سیکھنی چاہیے 2026 میں, کیونکہ ابھی جتنے بھی بزنسز ہیں, چاہے وہ چھوٹے بزنس ہے یا بڑے بزنس ہے, ایون شاپ جو شاپس ہوتے ہیں وہ ان کے مالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ایک آن لائن ویب سائٹ ہو جس کے ذریعے وہ اپنا بزنس کو آگے بڑھا سکیں. اچھا, 2026 میں ہر بزنس یہی چاہتا ہے کہ اس کا ایک اپنا ویب سائٹ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکیں. تو 2026 میں ویب سائٹ ڈیزائننگ آپ سیکھ کر اس سے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا, ویب سائٹ ڈیزائننگ ہوتی کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے ویب سائٹ میں آپ کو دو چیزیں ریکوائر ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ہوسٹنگ اور دوسرا ہوتا ہے ڈومین. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں ٹیکنیکل چیزیں, اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جیسے کہ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو کمپلیٹ ڈیٹیل کورس آئے گی تو اس میں یہ چیزیں میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو سب سے پہلا اسٹیپ ہمارے پاس ویب سائٹ ڈیزائننگ میں کیا ہے کہ ہوسٹنگ اور ڈومین, یہ دو چیزیں آپ نے پرچیز کرنی ہوتی ہے ایک ویب سائٹ بنانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. پھر سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے جب ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کر لیا تو سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے پھر اس پر تھیم اور پلگ ان انسٹال کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ ڈومین پرچیز کر لیں, آپ ہوسٹنگ پرچیز کر لیں. ٹھیک ہے, اگر ڈومین اور ہوسٹنگ آپ نے ایک پلیٹ فارم سے بائی کیا ہے تو اس کو کنیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی الگ الگ پلیٹ فارم سے لیا ہے, فار ایگزامپل ڈومین آپ نے گوڈیڈی سے لیا ہے اور ہوسٹنگ آپ نے ہوسٹنگر سے لیا ہے, تو پھر آپ نے ڈومین اور ہوسٹنگ کے آپس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں کنیکٹ ہو جائے اور آپ کا ہوسٹنگ اور ڈومین دونوں ریڈی ہو جائے تو اس کے بعد ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ نے ورڈ پریس یا کسی بھی جس بھی بلڈر کے ذریعے آپ ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ نے انسٹال کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد کی سٹیپ میں آپ نے ویب سائٹ پر تھیم اور پلگ ان انسٹال کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھیم ہمارے پاس جو ویب سائٹ کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے اور پلگ ان ویب سائٹ میں جو فنکشن ایڈ ہوتے ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے پھر ڈیزائننگ اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے ویب سائٹ کو کلائنٹ کے یا جس بھی بزنس کے لیے آپ ویب سائٹ بناتے ہیں اس حساب سے آپ نے پھر تھرڈ اسٹیپ میں ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے. اچھا, ڈیزائننگ میں ہمارے پاس جو تین مین چیزیں ہیں, ایک ہمارے پاس ہیڈر ہوتا ہے, دوسرا ہمارے پاس باڈی ہوتی ہے اور تیسرا ہمارے پاس پوٹر ہوتا ہے. تو یہ تین بیسک چیزیں ویب سائٹ میں, ہیڈر ہوتا ہے, باڈی ہوتی ہے اور پوٹر ہوتا ہے. پھر ہیڈر, باڈی, پوٹر یہ ڈیزائننگ آپ نے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یا جس بھی بزنس کے لیے آپ ویب سائٹ بناتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو تھرڈ اسٹیپ میں ہم ویب سائٹ کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اور فورتھ اسٹیپ میں جب ڈیزائننگ کے دوران آپ نے کسی چیز کو اپلوڈ کرنا ہے, کنٹینٹ فار ایگزامپل ٹیکسٹ کو لکھنا ہے تو اس کو بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. یا ہمارے پاس ایک اور بھی طریقہ ہے جو ہمیں بنی بنائی ویب سائٹ مل جاتی ہے, پھر اس میں ہم صرف ایڈیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک اسکل ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ کی, تو اس کو بھی آپ 2026 میں سیکھ کر آپ اچھے خاصے پیسے آگے کما سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پک ون اسکل اینڈ گو ڈیپ. یہاں پر یہ میں نے آپ کو ایک لائن لکھی ہے کہ پک ون اسکل اینڈ گو ڈیپ. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ 3-4 اسکل سیکھ کر آپ کسی ایک سے بھی پیسے نہیں کما سکتے, کیونکہ یہ وقت
یہ ٹائم اتنا کمپٹیٹیو ہے، اتنا کمپٹیشن ہے ہر اسکل میں کہ آپ کو صرف اسکل کی ABC آتی ہے تو آپ اس سے پیسے نہیں کما سکتے جب تک آپ اسی اسکل میں ایکسپرٹ نہیں بنتے. اور ایکسپرٹ بننے کے لیے آپ نے ایک ہی اسکل کو چوز کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ 2-3 اسکل سلیکٹ کرتے ہیں تو 2-3 اسکل میں آپ ایکسپرٹ نہیں بن سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ پک ون اسکل. ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے ایک ہی اسکل کو سلیکٹ کرنا ہے اور اسی کو لرن کرنا ہے اور اسی میں ایکسپرٹ بننا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو پھر آپ پیسے کما سکتے ہیں. باقی اتنی کمپٹیشن میں آپ ایک اسکل سے پیسے صرف کما سکتے ہیں جو کہ جس میں آپ ایکسپرٹ ہو. باقی اگر آپ کو 2-3 اسکل بھی آتے ہیں تو آپ ایک سے بھی پیسے نہیں کما سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی. باقی اگر آپ فاسٹ رزلٹ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسکل سیکھ کر جلدی پیسے کمانا شروع کروں تو اس کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے ای کامرس کا اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا، کیونکہ یہ دونوں ایسے اسکل ہے جس کو سیکھ کر آپ کو ارننگ جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارے پاس آتی ہے لانگ ٹرم والے انکم، جس میں ہمارے پاس ویب کوڈنگ ہے، یوٹیوب ہے اور ٹک ٹاک ہے. یہ 3 ہمارے پاس ایسے اسکل ہے جس کے ذریعے ہم لانگ ٹرم تک انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. ایک ہی ٹائم ایفرٹ کرنے کے بعد بناتے ہیں اور پھر وہ ہمیں لانگ ٹرم پہ انکم دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک ویب کوڈنگ کے ذریعے آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں یا آپ ایک اپلیکیشن بناتے ہیں، تو وہ اپلیکیشن جب تک چلے گی تب تک وہ آپ کو ارننگ دے گی. اسی طرح اگر آپ کوئی ویڈیو یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو 3-4-5 سال تک چلے گی تو 3-4-5 سال تک وہ آپ کو انکم جنریٹ کر کے دے گی. تو لانگ انکم اسٹریم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ویب کوڈنگ، یوٹیوب اور ٹک ٹاک. یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے؟ یہ ہمارے پاس لانگ ٹرم کے انکم اسٹریم ہو گئے. اچھا، اس میں جو سب سے اسٹیبل اسکل ہے، کیونکہ یہ اسکل ایسی اسکل ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہو، چاہے جو بھی ہو جائے یہ اسکل پھر بھی آپ کو پیسے بنا کر کے دے گے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے AI، کیونکہ AI ایک نیو ٹیکنالوجی ہے اور آنے والے 50-60 سالوں تک یہ AI ہی چلے گی. تو AI ہمارے پاس اسٹیبل اسکل ہے. دوسرا ہمارے پاس ویب سائٹ ڈیزائننگ. یہ ایک ایسی اسکل ہے جو کہ اسٹیبل اسکل ہے، کیونکہ جب تک بزنسز ہے تو ان کو ویب سائٹ کی ضرورت ہوگی اور آپ اس کو ویب سائٹ بنا کے اس سے پیسے کما سکتے ہیں. اور 3rd نمبر پر ہمارے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، کیونکہ جب تک لوگ کنٹینٹ بناتے ہیں، جب تک بزنسز ہے وہ اپنے لیے ویڈیو ایڈ بنائیں گے تو اس میں ویڈیو ایڈیٹر کی لازمی ضرورت ہوگی. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ایسی اسکل ہے جو کہ اسٹیبل اسکل ہے. تو یہ 2 ہمارے پاس فاسٹ ریزلٹ والے اسکل ہو گئے، 3 ہمارے پاس لانگ ٹرم انکم والے اسکل ہو گئے اور یہ 3 ہمارے پاس اسٹیبل اسکل ہو گئے. ٹھیک ہے، چاہے جو بھی ہو جائے یہ اسکل جو ہے یہ ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں پر لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اسکل میں نے آپ کو بتائے ہیں 7 اسکل تھے، ان 7 اسکل پہ میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ہر اسکل پہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو یا کورس بناؤں گا. تو اگر آپ نے کسی ایک اسکل کو سیکھنا ہے تو اسی اسکل کو آپ ایزیلی سمپل الفاظ میں سیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.